اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ فتح پشاور کے اثرات۔ نمبر 1، فتح پشاور اور مہاراجہ رنجیت سنگھ کی حکومت کے لیے ناقابل برداشت حادثہ تھا۔ نمبر 2، انگریز جو شاہ زمان کے زمانہ 1799 عیسوی سے ایران اور کابل کی سیاست میں دخیل ہو چکے تھے۔ 1808 عیسوی لارڈ منٹو کے زمانے میں مسٹر ایلفنسٹن کی زیر سرکردگی انگریزی سفارت باضابطہ کابل سے تعلق قائم کر چکی تھی۔ ان کے لیے بھی یہ حادثہ رنجیت سنگھ کی نسبت کچھ کم اہمیت نہیں رکھتا تھا، کیونکہ اگر مہاراجہ رنجیت سنگھ کو پڑوسی ہونے کی وجہ سے خطرہ تھا تو انگریزوں کو پریشانی یہ تھی کہ فاتح پشاور سے عقیدت رکھنے والوں کا جال پورے شمالی ہند اور بنگال میں پھیلا ہوا ہے، یہاں تک کہ ایک طرف شمالی مغرب میں سید صاحب کی حکومت پشاور میں قائم ہوئی اور دوسری جانب شمالی مشرق میں سید صاحب کے معتقد خاص نثار علی نے بنگال میں تحریک شروع کر دی، جس نے چند ماہ بعد ایک منظم بغاوت کی شکل اختیار کر لی۔ نمبر 3، ان دو عظیم الشان طاقتوں کے علاوہ سلطان محمد، جس کو پشاور کی حکومت سپرد کی گئی تھی، شاہ پرستی میں اپنے مقتول بھائی سے کم نہیں تھا۔ اس نے سید صاحب سے خوشامد کر کے حکومت حاصل کی اور رنجیت سنگھ سے کامل وفاداری اور اطاعت ظاہر کرنے کے لیے لیلا نام کی بیش قیمت گھوڑی، جو ایک عرصے سے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی منظور نظر تھی اور بار بار کی فرمائشوں کے باوجود نہیں پیش کی تھی، سلطان محمد خان نے از خود پیش کر دی۔ مزید برآں مالا مروارید بھی نظر کیا۔ سکھ حکومت کے دستور کے مطابق گھوڑی پیش کرنا اطاعت اور وفاداری کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ منظور نظر اور پسندیدہ گھوڑی اور اس کے ساتھ مالا مروارید کی پیشکش تو وفاداری اور خوشامد کی انتہا تھی۔ اب ان تمام سامراج پرست طاقتوں کے گٹھ جوڑ سے ایک چلتا ہوا لفظ وہابی استعمال کیا گیا، جو مسلمانوں میں نفرت پھیلانے کے لیے جادو کا اثر رکھتا تھا۔ سرحدی پٹھانوں میں غیر اسلامی رسومات کے خلاف سید صاحب کی سرگرم اصلاحی جدوجہد اس الزام کی دلیل تھی، اور پھر منظم سازش کے ذریعے تمام علاقے کو پوری رازداری کے ساتھ سید صاحب اور آپ کے ساتھیوں کے خلاف بھڑکا دیا گیا۔ جب مسلمان، سکھ، عیسائی سب مل کر بین الاقوامی اتحاد کے ساتھ فتوے صادر کریں تو بیچارے سید صاحب اور ان کے مٹھی بھر ساتھیوں کی حقیقت ہی کیا تھی؟ مجاہدین کا قتل عام۔ سلطان محمد خان نے پہلا وار قاضی مظہر علی صاحب پر کیا اور سر دربار اس الزام میں قتل کر دیا کہ اس کا بھائی یار محمد خان قاضی صاحب کے ہاتھ سے قتل ہوا تھا۔ سلطان محمد خان کے محسن ارباب فیض اللہ خان محمد نے، جن کی کوششوں سے قصور کی معافی اور پشاور کی حکومت ملی تھی، قاضی صاحب کے قتل کے خلاف احتجاج کیا تو ان کو بھی یہی خونی انعام عطا ہوا۔ پھر سید صاحب کی حکومت کے سینکڑوں کارکنوں کو، عشر وصول کرنے والوں کو، جو علاقہ سما میں پھیلے ہوئے تھے، ایک ہی شب میں مقامی لوگوں نے ذبح کر دیا۔ شام کے وقت ان کارکنان حکومت نے دیکھا تھا کہ آبادیوں میں شور و غل ہے، ڈھول بجائے جا رہے ہیں اور اونچے مکانات اور پہاڑوں پر آگ جلائی جا رہی ہے۔ ان لوگوں نے دریافت کیا تو بتایا گیا کہ پٹھانوں نے طے کیا کہ رات کو خندروس کوٹ لیں تاکہ صبح اسلامی حکومت ٹیکس ادا کر دے۔ یہ ہندوستانی مجاہد پٹھانوں کی راہ و رسم اور ان کی اصطلاحات سے ناواقف تھے۔ یہ یہی سمجھتے تھے کہ خندروس جوار کو کہتے ہیں، مگر جب رات کے وقت خنجر آبدار نے ان کی شہ رگ کو بوسہ دیا تب واضح ہوا کہ خندروس کو کوٹنے کا مطلب کیا تھا۔ سید صاحب کا تاثر اور تبدیلی مرکز۔ برسوں کی جانفشانی کے بعد جو چھوٹا سا باغ تیار ہوا تھا،
برق خرمن سوز سے اس کی یہ بربادی نہ صرف سید صاحب کی زندگی بلکہ تاریخ انسانیت کا ایک وحشت انگیز اور دردناک حادثہ تھا۔ ملوکانہ انداز میں اس کا جواب یہ تھا کہ علاقہ سیما کے حریف پٹھانوں اور باقی ماندہ ہندوستانی مجاہدین کی جمعیت سے پشاور اور پورے علاقہ سیما پر حملہ کیا جاتا اور اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی، مگر سید صاحب کو شہید ہونے والے ساتھیوں سے زیادہ اپنے نصب العین سے محبت تھی، جس کے لیے آپ اپنی زندگی وقف کیے ہوئے تھے، اور شہید ہونے والوں نے بھی اپنی زندگیاں اسی کے لیے قربان کی تھی۔ آپ نے خانہ جنگی کو کسی طرح پسند نہیں کیا۔ پنجتار وغیرہ دوسرے علاقے کے پٹھانوں نے سید صاحب کو انتقام پر آمادہ کرنا بھی چاہا، مگر سید صاحب آمادہ نہیں ہوئے، اور آپ نے اب یہی بہتر سمجھا کہ کوئی دوسرا مرکز قائم کر کے اپنا کام شروع کیا جائے۔ رازدانوں نے بتایا کہ سید صاحب کا ارادہ یہ تھا کہ سندھ کو اپنا مرکز بنائیں گے۔ بہرحال فتح پشاور سے تقریباً 16 ماہ بعد اور عارضی حکومت قائم ہونے سے 4 ماہ بعد رجب 1246 ہجری میں آپ نے اس علاقے سے کوچ کیا، توپوں کو ایک محفوظ جگہ دفن کیا اور بہت سا جنگی اور استعمالی سامان وہیں لوگوں کے سپرد کر دیا۔ ساتھیوں کو عام اجازت دے دی کہ جو شخص واپس جانا چاہے وہ واپس چلا جائے، مگر سید صاحب کا ساتھ چھوڑنا کسی نے پسند نہ کیا۔ خالصہ فوج نے ایک طرف تو سید صاحب کے ہٹتے ہی پشاور اور علاقہ سیما پر قبضہ جما لیا، اور دوسری طرف خالصہ فوجیں سید صاحب کا راستہ روکنے لگی، مگر ان کو پے در پے شکست ہوتی رہی، یہاں تک کہ مجاہدین کا لشکر بالا کوٹ پہنچ گیا۔ برف باری نے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی، یہیں ایک محفوظ میدان منتخب کیا گیا اور جھونپڑیاں ڈال دی گئیں۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کا ولی عہد شیر سنگھ بھی اس علاقے میں پہنچا ہوا تھا۔ چند میل کے فاصلے پر اس کی تقریباً 20,000 فوج ڈیرے ڈالے ہوئے تھی، مگر سید صاحب کا لشکر گاہ پہاڑیوں کے بیچ میں ایسے مقام پر تھا جہاں غنیم کا پہنچنا ناممکن تھا۔ مئی کا مہینہ آیا، برف باری بند اور لشکروں میں حرکت شروع ہوئی۔ شیر سنگھ نے حملہ کرنا چاہا، مگر فوج کے گزارنے کا کوئی راستہ نہیں ملا۔ وہ مجبور ہو کر واپس ہونے والا تھا کہ کچھ غداروں نے ایک نہایت مخفی راستے کا بتا دیا۔ شیر سنگھ یا خالصہ فوج کے لیے نہیں بلکہ سامراج کے لیے فتح و کامرانی کا نشان مل گیا۔ ابھی سید صاحب اور آپ کے ساتھیوں کو خبر بھی نہ ہونے پائی تھی کہ راستے کی چوکی کے محافظ دستے کو جام شہادت نوش کراتے ہوئے خالصہ کی ٹڈی دل فوج مجاہدوں کے سر پر پہنچ گئی۔ صرف ایک دلدل بیچ میں تھی جو دست بدست جنگل کے لیے آڑ تھی، مگر سید صاحب کی ہمت مردانہ نے آڑ کو پھاندا۔ مولانا اسماعیل صاحب شہید اور دوسرے جانباز ساتھی بھی گھوڑے پھاند کر لشکر غنیم میں گھس گئے اور دست بدست جنگ شروع کر دی، لیکن غنیم کا لشکر اتنا زیادہ تھا کہ نہ ہمت مردانہ کام آ سکی اور نہ اپنی فوج پر کنٹرول باقی رہ سکا۔ سید صاحب اور مولانا اسماعیل صاحب اور سینکڑوں ساتھی شہید ہوئے، جو باقی رہے وہ ایسے منتشر ہوئے کہ شہیدوں کی تجہیز و تکفین بھی نہ کر سکے، مگر شیر سنگھ نے ان شہیدوں کا پورا احترام کیا۔ سید صاحب کی نعش کو قیمتی دوشالہ اڑایا گیا۔ سکھ فوج کے مسلمان سپاہیوں نے نماز جنازہ ادا کی، پھر فوجی اعزاز کے ساتھ آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ تاریخ حریت کا یہ وحشت ناک حادثہ 24 ذی القعدہ 1240 ہجری 7 مئی 1831 عیسوی کو پیش آیا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔